فجر کی نماز کے بعد 100 بار یہ کلمہ پڑھنے والے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو شخص ہر روز 100 بار یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں، مال و دولت میں، اس کی اولاد میں اور اس کی زندگی میں بے پناہ برکتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پسند ہے۔ محترمہ ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ نماز فجر کے بعد 100 بار ایسے کلمہ پڑھنے کا عمل ہے۔ جو شخص یہ کلمہ 100 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ عطا فرماتا ہے، اس کے مال و دولت میں برکت، اس کے اولاد کو فرما بردار اور اس کی زندگی میں بے پناہ برکتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے آج اس کلمے کو نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق، مال و دولت، اولاد، زندگی اور عمر میں برکت عطا فرمائے گا۔ محترمہ ناظرین، جب زندگی ختم ہو جائے گی اور قیامت قائم کر دی جائے گی، یہ دنیا، یہ زمین و آسمان سب ختم ہو جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے گا میزان عدل قائم ہوگا۔ کل قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے لیے آگے بڑھیں گے اور کرامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ہوگا۔ آپ اس میدان میں اس ماں کی طرح پریشان دکھائی دیں گے جس کا بیٹا گم ہو گیا ہو۔ آپ اسی پریشانی اور بے تابی سے اپنی گنہگار امت کے ایک ایک فرد کو تلاش کریں گے اور امتی امتی کہہ کر پکارتے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارت آئے گی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو حساب کے لیے پہلے لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے صحابہ، خلفاء، انصاری، مہاجرین، شہداء، صادقین، صالحین اور اولیاء کو قطار در قطار بلاتے جائیں گے۔ فرمان خداوند ہوگا، اے محمد، موتی لائے ہو گنہگار کہاں ہیں؟ مخلص لائے ہو مفلس کہاں ہیں؟ نمازی لائے ہو بے نمازی کہاں ہیں؟ علماء لائے ہو جاہل کہاں ہیں؟ فرمان خداوندی سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برگاہ خداوندی میں رونے لگیں گے اور کہیں گے، اے اللہ، مجھے تیرے کرم کی برگاہ میں تو یہ گمان تک نہ تھا۔ فرمان ہوگا، میرا مقصد دوستوں کو عذاب دینا نہیں، میں تیری امت کے ہر چھوٹے بڑے کا حساب اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ کیا کیا کرتا رہے ہیں۔ اگر اس کے گناہ پہاڑ کے برابر بھی ہوئے تو میں درگزر کر دوں گا۔ گلاس وقت دیکھنا کہ میں آپ کی امت کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ محترمہ ناظرین، سابقہ انبیاء اور رسولوں کو جس قدر مدرج اور سعادت ملی ہے، وہ سب رسول علیہ السلام کی محبت سے ملی ہے، اور یہی محبت اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائی ہے۔ اگر آدم علیہ السلام صبح اول کو آفتاب کی روشنی سے حصہ پا سکتے ہیں تو ہم بھی نور محمدی اور محبت مصطفیٰ کی برکت سے ایمان آفتاب کی روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ ایک ظالم کے پنجے ستم سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور ایک سرکش کی آتش غضب کو گل گلزار سے تبدیل کیا جا سکتا ہے، تو ہم امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی برکت سے شاید جہنم کی تکلیف سے نکالے جا سکتے ہیں۔ محترمہ ناظرین، قیامت کے دن کو کوئی عام دن مت سمجھیے، وہ دن بہت سخت ہوگا، بہت لمبا ہوگا، اور بعض احادیث میں یہاں تک بھی آیا ہے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ سب کے ہاتھوں میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اہل ایمان کے دائیں ہاتھ میں اور کفار اور مشرکین کے بائیں ہاتھ میں۔ اہل ایمان تو خوش ہو کر دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے،
جبکہ کفار اور مشرکین پریشان ہوں گے اور کہیں گے کاش ہمیں یہ نہ دیا جاتا اور ہمیں ہمارا حصہ معلوم ہی نہ ہوتا۔ اعمال کے وزن کے بعد سب کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ پل صراط جہنم کے اوپر بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا۔ وہاں اندھیرا ہوگا لیکن ہر آدمی کو اس کے اعمال کے اعتبار سے نور کی روشنی ملے گی۔ وہاں گزرتے ہوئے کوئی بات کرنے کی جرأت نہیں رکھتا ہوگا، صرف انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کر رہے ہوں گے اور مومن اپنے مزید نور کے طلب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے گا۔ اپنے گناہوں کے اعتبار سے لوگ پل صراط سے نیچے گزرتے جائیں گے۔ کچھ مومن تیزی سے گزر جائیں گے، کچھ گرتے آہستہ اور کچھ گرتے گراتے اور کچھ بہت دیر سے۔ پل صراط کے آخری حصے کنٹری مقام ہے جہاں پر تمام اہل ایمان کو لیا جائے گا۔ اگر ان کے دلوں میں کچھ کینہ اور بغض ہوگا تو انہیں وہیں سے صاف کر کے آگے جنت کے لیے روانہ کیا جائے گا۔ وہاں ایک نہر حیات ہوگی جہاں ان سب کو ڈالا جائے گا۔ سب جنتی 32 یا 33 سال کے خوبصورت 70-60 ہاتھ کا جوان بن جائیں گے۔ 50,000 سال کا لمبا ہو کنیوں سے بھرا ہوا دن خوشی نصیبوں کو ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھے گا اور انہیں عزت بخشے گا۔ نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی ہولناکیوں، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص نیکی کر کے آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ تیار ہے، اور ایسے لوگ اگر اس روز گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے۔ مسلمانوں کو اور مومن کو اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے لیے 50,000 سال کا یہ دن محض چند گھنٹوں کا معمول ہوگا، بلکہ عصر سے مغرب کے وقت تک برابر لگے گا۔ وہ اس میں حوض کوثر پانی پئیں گے اور ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیب میں شامل فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ انصاف کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ اسی طرح ایک حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص غصے کو پی جائے گا جبکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا۔ وہ جس حورین کو چاہے اپنے لیے پسند کر لے۔ کسی مصیبت زدہ کی مصیبت دنیا میں دور کرنے کی وجہ سے روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی تکلیف دور فرمائیں گے اور اسے روز قیامت کی اذیتوں سے محفوظ رکھیں گے۔ تنگ دستی کو مہلت دینے کی وجہ سے روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے کے عیبوں پر میدان حشر میں اللہ پر پردہ ڈالے گا۔ اور اسی طرح ایک حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں کوئی تکلیف دور کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی بڑی تکلیف دور فرمائے گا، اور جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائیں گے، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔
محترمہ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جو شخص مال و دولت کے ذریعے سے دوسروں کی مدد نہ کر پائے، یعنی یہ تو اس کے پاس مال و دولت کم ہو یا پھر اس کی طبیعت میں کنجوسی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے ذکر کی کثرت کیا کرے۔ محترمہ ناظرین، درود و سلام نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عزت کا اظہار ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا، گناہوں کی معافی اور دنیا اور آخرت میں فلاح کا ذریعہ بھی ہے۔ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کلام ہے۔ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد درود پاک کی ایک تسبیح پڑھتا ہے، یعنی 100 مرتبہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے، تو اس کی دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے بھی بے شمار فضائل ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ محترمہ ناظرین، درود پاک پڑھنے سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم مجھ پر درود بھیجتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو محترمہ ناظرین، خاص طور پر فجر کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے دعاؤں کی قبولیت کی خاص فضیلت آئی ہے، کیونکہ یہ وقت دعا کے لیے انتہائی بہترین وقت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص درود پاک پڑھتا ہے اس کی دعائیں رد نہیں کی جاتی اور اللہ پاک اس کی زندگی میں برکت ڈالتا ہے۔ یعنی جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں، مال و دولت میں، اولاد میں اور گھر کے تمام معاملات میں، اور سب سے بڑھ کر اس کی زندگی میں، اس کی عمر میں برکت ہو، اس کی عمر بڑھ جائے، دراز ہو جائے، نہ صرف عمر دراز ہو بلکہ اس کی زندگی میں، اس کی لمبی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ برکت بھی شامل حال رہے۔ یعنی اس کے ہر کام میں اللہ کی مدد، اللہ کی رحمتیں، اللہ اور برکتیں آئیں، بیماریوں سے، مصیبتوں سے، شیطان سے اور ہر طرح کی مشکلات سے اسے آسانی میسر ہو۔ تو اسے چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ہر روز فجر کی نماز کے بعد ضرور پڑھا کریں۔ انشاءاللہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں خیر و برکت اور وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ ایک روز ابو جہل اور چند کافر ایک جگہ بیٹھے تھے۔ ایک سائل نے آ کر سوال کیا تو انہوں نے سائل سے تمسخر کے طور پر کہا کہ تم حرم میں چلے جاؤ، وہاں علی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تمہیں بہت سا سامان عطا فرمائیں گے کیونکہ وہ بڑی سخی ہیں۔ محترمہ ناظرین، سہل یہ سن کر حضرت علی شیر خدائے باب العالم کے پاس چلا آیا اور کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ ضرور عطا فرمائیے کیونکہ میں انتہائی تنگ دست ہوں۔ اس وقت حضرت علی کے پاس بھی بغیر دینے کو کوئی چیز نہ تھی، لیکن فرصت سے جان گئے کہ کافروں نے تمسخر کے لیے اسے بھیجا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لاڈلا درود پاک، جبکہ ایک روایت میں 3 مرتبہ یہ درود پاک پڑھ کر سہل کے ہاتھ پر پھونک ماری اور فرمایا کہ ہتھیلی کو بند کر کے اور کافروں کے سامنے جا کر اسے کھولنا۔ جب سہل کافروں کے پاس آیا، انہوں نے پوچھا کہ تجھے علی نے کیا دیا، اور انہوں نے جب مٹھی کھولی تو سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ اور محترمہ ناظرین، یہ دیکھ کر وہاں بیٹھے کئی کافر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ جو شخص مجھ پر
100 مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائیں گے۔ اس میں سے 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی حاجتیں ہیں۔ وہ جو مصیبتوں کے اندھیروں میں اس قدر کی دعائیں کرنے والا ہے، بیماروں تکلیفوں کو دور کرنے والا، ذات منصیت نبی علیہ السلام کو میری شفاعت کرنے والا بنا اور میری پردہ پوشی فرما، کیونکہ جو بڑا فضل و کرم والا ہے۔ محترمہ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 باتیں ظلمانہ ہیں۔ پہلی یہ کہ کھڑے ہو کر آدمی پیشاب کرے، دوسری نماز سے فراغت پانے سے پہلے اپنی پیشانی پوشی، تیسری اذان سن کر مؤذن کے کلمات کا جواب نہ دے، چوتھی یہ کہ اس کے نزدیک میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ حضرت قائب بن اجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر کون سا درود پاک پڑھیں؟ تو فرمایا یہ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو محترمہ ناظرین، یہ ہے کہ وہ درود پاک جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی درود پاک کو کثرت سے پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے، اور جو شخص فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کی عمر میں اضافہ فرماتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے، اس کے لیے رزق اور خوشحالی کے دروازے کھول دیتا ہے، تنگ دستی اور تنگی کے دروازے اس کے لیے بند کر دیتا ہے۔ اس لیے محترمہ ناظرین، ہر روز نماز فجر کے بعد کم از کم 100 مرتبہ درود ابراہیمی کی تسبیح لازمی پڑھیں، اور خاص طور پر جمعے کے روز عصر سے مغرب کے وقت کے درمیان میں درود ابراہیمی کم از کم 100 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیں اتنا آپ کے لیے بہتر ہے، لیکن کم از کم 100 مرتبہ یہ درود پاک لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فوائد و برکات دیکھ کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے اور اس درود کو اپنا روزانہ کا معمول بنا لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، اور ایسا نمازی جو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کو پسند ہو۔ یا اللہ ہمیں درود پاک کی برکت سے دل کی روشنی، ایمان کی مضبوطی، اعمال کی قبولیت اور زندگی میں آسانیاں عطا فرما۔ اللہ درود پاک کی برکت سے ہماری حاجات پوری فرما دے، دلی مرادیں پوری فرما، بیماروں کو شفا دے، غموں کو دور فرما، رزق کی کشادگی عطا فرما، اور ہمارے گھروں، دلوں اور زندگی کو رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے۔ یا رب کریم، ہمیں اپنی محبت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ، درود پاک ہماری قبروں میں روشنی، روز قیامت نجات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک برگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترمہ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ محترمہ ناظرین، گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے
کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔